अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं पाकिस्तान में जो लोग या दुनिया भर में कनाडा आकर पढ़ना चाहते हैं, बच्चियां, या यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लोग, या फिर वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम है यहाँ पे, उसके तहत और फैमिली से रिलेटेड प्रोग्राम है यहाँ पे। इसके अलावा जो ग्रैंड आपके पेरेंट्स हैं उनके प्रोग्राम हैं यहाँ पे, वो लोग उनको बुलाते हैं। तो उस सिलसिले में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है पाकिस्तान में। बाज़ औक़ात उनको जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट हैं उनकी तरफ से गलत मशवरे मिल जाते हैं और वो उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। तो बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ रहते हुए मुझे ख्याल आ रहा था कि क्यों ना आप लोगों को प्रॉपर और जो इस वक्त मौजूदा कवानीन है इसके मुताबिक जो मशवरे हैं वो यहाँ से एक कंसल्टेंट से, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से करके उनको बिठाया जाए, उनसे इंटरव्यू करके आपके सवालात भेजे जाएं, उनके सामने रखे जाएं और वो उसका जवाब दें सैर असल, और आप उसकी बुनियाद पे अपने जो मामलात हैं उनको तय करें। इसका हम कोई किसी को मुआवजा नहीं देंगे, ये एक वॉलंटरी काम है बीइंग पाकिस्तानी। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि अगर किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इन चीज़ों से रिलेटेड है, इन मामला से, तो वो लाजमी कमेंट में लिखें और उनको अभी अगली जो एपिसोड आएंगी उसमें कंसल्टेंट के साथ बैठकर तो उनके जवाबात उनसे लेके आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक कौमी खिदमत भी होगी। दूसरा, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ साथ पॉलिटिक्स के साथ साथ और दूसरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस हम करते रहते हैं। तो यहाँ कनाडा की पॉलिटिक्स भी डिस्कस करना फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे एक वी स्कैंडल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के अगेंस्ट चल रहा है, उसकी समाअतें भी हो रही हैं और यहाँ पे जो एथिक्स कमिश्नर है वो उसकी हियरिंग कर रहे हैं। I'm going to ask you again because nobody believes you when you say you don't know how much money your family has got from the We Group. So you've had a month to look into that. You knew you were going to testify here. Again, how much money total have your brother, mother, and spouse received from this organization? How much? That information has been publicly shared, but I will highlight. Well, then tell me what it is. My mother how much? Has just the dollar figure. Throughout her life. The dollar figure, Prime Minister. In various ways, and is proud how much? Of the work that she's done, and I'm proud of her. How as much? Well. I'm looking for a dollar figure. We can get that number for you if you like. It's been out in the media. It's been in the media, but you don't know it? I don't have it in front of me. And quite you don't frankly, know how much your family has received from this organization, which you tried to give $500 million. Really? तो बेसिक स्कैंडल ये है कि वी नाम की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे टोरंटो बेस्ड है। 1995 में इसका क़याम अमल में लाया गया था। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों में जो पानी से रिलेटेड, साफ पानी से रिलेटेड है वो काम करते हैं, बच्चों की तालीम, सेहत, और फिर जो कमज़ोर तबका मुआशी तौर पे है उनको भी ये हेल्प आउट करते हैं। तो ये सक्सेसफुल एक तंजीम है और ये काम कर रही है काफ़ी अरसे से। तो अब मुद्दा यहाँ पे इल्ज़ाम ये है कि जस्टिन ट्रूडो की वालिदा और उनकी मिसेस सोफ़ी और भाई अलेक्जेंडर ने इनके चैरिटी के जो इवेंट्स यहाँ पे मुनक्कद होते रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम 2017 2018 में, उनमें एज मोटिवेशनल स्पीकर उन्होंने शिरकत की है। और शिरकत करके तो उसमें से उन्होंने उन पैसे लिए हैं, यानी अब उसका मुआवजा लिया उनसे। तो उसकी जो वालिदा उनकी हैं उनके ज़िम्मे जो है वो $250,000 का इल्ज़ाम है कि उन्होंने वसूल किया काफ़ी सारे इवेंट्स का। और इसी तरह उनका जो भाई अलेक्जेंडर है उसने कोई $32,000 के करीब थोड़े फंक्शंस किए अटेंड उसने और वो वसूल किए। और सोफ़ी ने भी उनके इवेंट्स में शिरकत की। तो वो उन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने इन्फ्लुएंस वहाँ पे यूज़ किया प्राइम मिनिस्टर का, और उस वजह से उनको जो है वो काफ़ी बूस्ट मिला और काफ़ी चैरिटी भी इकट्ठी हुई उनको। और फिर उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि अभी इसी साल इन्होंने
ملین ڈالرز جو تھے وہ ان کو ایئر مارک کیے اس میں بجٹ میں کہ ہم لوگ $900 کی ان کو جو ہے وہ گرانٹ دیں گے جو یہ کینیڈا میں ہی خرچ کریں گے، اور کینیڈا میں جو ہوم لیس لوگ ہیں، جو کمزور طبقہ یہاں پہ ہے، ان پہ یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے اور وہ اس چیریٹی آرگنائزیشن کے تھرو خرچ کیے جائیں گے۔ تو چیریٹی آرگنائزیشن کا یہ پلان تھا کہ ہم لوگ جب یہاں سمر ویکیشنز ہو جاتی ہیں تقریباً 2.5-3 ماہ کی چھٹیاں ہر سال، تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں پوسٹ جو سیکنڈری لیول کے ہیں، وہ نارمل یہاں پہ ایک روٹین ہے، یہاں بھی امریکہ میں بھی یورپ وغیرہ میں بھی، کہ یہ بچے پھر پارٹ ٹائم جابز کرتے ہیں 4 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہے، کوئی کافی شاپ میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے شروع سے ہی جب یہ اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ آرگنائزیشن کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ جاب پرووائڈ بھی کریں گے ان کو اسٹوڈنٹس کو، اور اس میں ہم لوگ ان اسٹوڈنٹس کو یوز کر کے جو ہمارا یہاں پہ کمزور طبقہ ہے، جو ہوم لیس لوگ ہیں، وہاں تک جو ہم نے ایڈ پہنچانی ہے جو گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے، اس میں ہم ان کو جابز دیں گے جو ٹیمپریری جابز ہیں۔ اور اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم لوگ ان کو $10 پر آور کے حساب سے ہم لوگ پیسے پے کریں گے، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پاکٹ منی بھی بن جائے گی، اور جو گرانٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے چیریٹی کے لیے وہ بھی خرچ ہو جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ پچھلے 4 ماہ سے جو یہ کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس وجہ سے وہ سارا کام پینڈنگ رہ گیا، نہیں ہو سکا۔ اب اسی دوران جو اپوزیشن تھی ان کو یہ کسی طرح سے یہ پیپر مل گئے، جو کرسپونڈنس تھی بٹوین فائنانس منسٹر بل مورنو اور اس چیریٹی کے جو کو فاؤنڈرز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ جو ہوتی رہی ان کی، اور پھر جو ڈفرینٹ ان کے جسٹن ٹروڈو کی پارٹی کے لوگ تھے ان کے ساتھ جو کرسپونڈنس تھی وہ، اور بیوروکریسی کی جو کرسپونڈنس تھی ان کے ساتھ وہ بھی جو تھی وہ بھی ان کے نوٹس میں آئی، اور انہوں نے ہزاروں صفحات پہ مشتمل وہ سارا کچھ نکال کے تو یہ اس کو ایک سیکنڈ سمجھے پیناما پیپرز بنا دیا ٹروڈو کے خلاف۔ تو اب اس کا ٹروڈو کو ہمسیلف اور اس کی فیملی کو اور بل مورنو کو سامنا ہے۔ بل مورنو تو استعفیٰ دے کے فائنانس منسٹری سے جا چکا ہے، لیکن اس پہ بھی یہ الزام ہے کہ اس نے بھی $41,000 جو تھے وہ لیے تھے اسی طرح یہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ، اور پھر اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ بھی ان کے پے رول پہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے ان کے خلاف، کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات تھے ایک تو اس کا ناجائز استعمال کیا، اور پھر یہ کہ ان کی فیملی نے ان سے فائنانشیل بینیفٹس لیے، چاہے وہ ایز موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ لیے۔ تو یہ ابھی معاملہ جو ہے یہ آرگومنٹ چل رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں جسٹن ٹروڈو، اور اپوزیشن جو ہے وہ ان پہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، لیکن ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ بڑی خبر تھی یہاں پہ جو میں نے کہا شیئر کریں۔ تو اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں دنیا میں، اور اس کے علاوہ جو NGOز ہیں کام کر رہی ہیں، تو ان کی یہ شکایات تو آتی رہتی ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے NGOز کی وہ اسی طرح فیک چیزیں بنا کے، اور وہ مختلف پرائیویٹ لوگوں سے، اداروں سے، گورنمنٹ سے فنڈز اکٹھے کرتی ہے، اور پھر اس میں سے وہ کچھ لگاتے ہیں کچھ کھا جاتے ہیں۔ لیکن آن دی ادر سائیڈ کچھ آرگنائزیشنز NGOز اور یہ چیریٹی آرگنائزیشن ایسی بھی ہیں جو بڑا زبردست کام کر رہی ہیں دنیا میں، اور لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو بلائنڈلی ان کو پیسے دیتے ہیں، اور یعنی وہ ان کا استعمال بھی آگے ٹھیک کرتے ہیں، اور ان کا ایک کرسٹل کلیئر قسم کا شفاف قسم کا ان کا آگے آڈٹ کا نظام ہے کہ پیسے اگر ملے ہمیں گورنمنٹ سے یا پرائیویٹ اداروں سے تو ہم نے ان کو اچھے طریقے سے یوز کرنا ہے، اور اس کا اگر کوئی حساب مانگے گا تو وہ بھی دینا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا جائزہ تھا جو پیش کیا میں نے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پرپوزل پہلی دی ہے ایک یعنی ویزے کے سلسلے میں یہاں پہ کہ کیا معلومات ہیں، معلومات کی حد تک ہم لوگ آپ کو انیشیلی گائیڈ کریں گے، تو اس پہ آپ ضرور اپنا کمنٹس میں جو ہے وہ کویشچن کیجیے گا۔ باقی چینل کو لائک کرنے کا شکریہ،
اور مزید اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.